امام علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ آیا تو امام علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اسے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی ہدایت کی، اور آخر میں اس سے چاہا کہ اپنے 10 لائق ترین با اعتماد افراد کو ایک خاص کام کے لیے ان کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان 100 افراد میں سے 10 کا انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابن ملجم بہادر اور فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا ترجمان بنایا۔ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے اور امام علیہ السلام سے عرض کیا، آپ حکم دیں، ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، قبیلہ مراد سے ہوں۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین، میں مرادی ہوں۔ اس وقت امام علی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی علیہ السلام نے مزید اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ وہ بولا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل ناکا، سالے سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا، کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو امام علی علیہ السلام نے خود اس کی عیادت اور خدمت کی، اور جب ابن ملجم صحت مند ہوا تو وہ امام علی علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا۔ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہیں رہوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام سے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن ملجم، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں تو حضرت کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اور جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہزاروں امتحان بھی ہوتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن ملجم تم میرے قاتل ہو، تو ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، اے امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابھی ایسا کوئی جرم نہیں کیا اور جرم سے پہلے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اس کے بعد جنگ جمل میں ابن ملجم نے آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں حکمیت کے فیصلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا، اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا ہو گیا، اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے معدود افراد میں اس کا شمار ہوا۔ جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے 3 افراد، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی، مکہ میں جمع ہوئے، اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں علی ابن ابی طالب، معاویہ بن ابو سفیان اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کیا جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفہ آیا، اور کوفہ میں آ کر اپنے خارجی ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران اس کی ملاقات شجنہ بن عدی کی بیٹی کتام سے ہوئی۔ ابن ملجم پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کتام، جس کا بھائی اور باپ جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، اس نے ابن ملجم کی شادی کی درخواست کو قبول کیا، لیکن شادی کے لیے اس نے شرط رکھی کہ اگر ابن ملجم علی کو قتل کرے تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ ابن ملجم، جو ہوس کی وجہ سے پاگل ہو چکا تھا، اس نے قتل امام علی علیہ السلام کا ارادہ مزید پختہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں اور علی کو قتل کرتا ہوں۔ کتام نے کہا، اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کو تلوار کی دھار تیز کروانے اور تلوار کو زہر آلودہ کرنے کے لیے 1000 درہم دیے۔ آخرکار 19 رمضان المبارک کی صبح محراب مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے۔